السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میری پیاری بہنوں اور بچیوں، امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دین کا نافع علم عطا کرے، اس پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے لیے ہمارا علم نافع بنے اور ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ سائرہ سے معلوم ہوا کہ آپ لوگ عربی گرامر پڑھنا چاہتی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہوا اور آپ نے پڑھنا چاہا، اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ نے یاد رکھا۔ حالانکہ میں برسبن میں آپ سے چند دنوں کی ملاقات رہی، وہاں بھی آپ نے بہت لگن اور شوق سے پڑھا۔ اس کے بعد اب آپ نے دوبارہ مجھ سے پڑھنا چاہا، جو میرے لیے کافی عزت کا باعث ہے۔ سائرہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت محنت کر رہی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹے لیسن لیں تاکہ ہمیں سمجھنا آسان ہو۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اللہ کا کلام یہ بے انتہا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ہم سنتے تو یہی ہیں کہ عربی گرامر یا قرآن پاک کی گرامر بہت مشکل ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم قرآن پاک میں سورۃ القمر آیت نمبر 22 کو دیکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب جو یہاں پہ یسرنا ہے، یہ صرف آسان نہیں ہے، یہ بے انتہا آسان اس کے معنی ہونے چاہیے۔ اب یہ بے انتہا آسان کہاں سے ہو گیا؟ یہی آپ گرامر میں سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے، تو کیا اس کی کوئی بات مشکل ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ قرآن کا پڑھنا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی بے انتہا آسان ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی لگن اور محنت اور محبت کرنی ہوگی۔ جس کو جتنی زیادہ لگن اور محبت ہوگی، اس کے لیے اتنا ہی کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے ملاقات کا شوق ہو تو آپ کوشش کرتی ہیں نا، تو یہی بات یہاں پہ بھی ہے۔ ہم نے انگریزی کی گرامر پڑھی، اردو کی پڑھی، مجھے تو لگتا ہے کہ انگلش گرامر بھی مشکل ہی لگی ہمیں، اردو بھی رٹافیکیشن ہوتا تھا۔ عربی گرامر کے لیے مجھ پہ یقین رکھیے، اتنا ضرور کہوں گی کہ بس ایک دفعہ اس کو سمجھنا ہے، سمجھی ہوئی چیز برسوں یاد رہتی ہے، اس کو رٹنا نہیں پڑتا۔ یہ بڑی ہی لاجیکل زبان ہے، ایک دفعہ اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ کے لیے اس کو یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے، آپ کبھی بھی نہیں بھول سکیں گی اس کو۔ ہاں، پہلی شرط یہی ہے کہ آپ اس کو مسلسل دہرانا ہی پڑے گا۔ اچھی پیاری دوست بنا لیں اس کو، اور اپنی اچھی پیاری سی دوست کو روزانہ فون کیا کیجئے، تم کیسی ہو، کب آؤ گی، میں تمہیں یاد کر رہی ہوں، تو یقیناً وہ آپ کے پاس بھاگ کر آئے گی۔ تو جتنا جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا، اس کو اتنا ہی یاد کرتے ہیں اور اس کو اتنا ہی بلاتے ہیں۔ تو بس اس سے پکی دوستی کر آپ کو اس کو بار بار بلانا پڑے گا۔ یہ ایک نخرے والی دوست ہے، لیکن جب اس سے دوستی ہو جائے نا، تو یوں سمجھیے کہ آپ کے بے انتہا کام، دشوار ترین کام
بے انتہا آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طرح، وہ آگے چل کے پتہ چلے گا آپ کو۔ تو بس آج آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے اچھا لگا۔ اب یہ جو گرامر ہم پڑھیں گے، اس گرامر کو پڑھ کر ہمیں عربی زبان یعنی بول چال نہیں آئے گی، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جب آپ عمرہ حج کے لیے جائیں گے تو کافی حد تک آپ سمجھیں گے عربی زبان، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ ساتھ ساتھ کیسے چلے گا؟ تلا یتلو تلاوتن، تلا یتلو تلاوتن اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یا پیچھے پیچھے آنا۔ تو کون پیچھے آئے گا؟ آپ تلاوت کر رہی ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ ترجمہ چلے گا۔ کتنا لطف آئے گا نا اس چیز میں۔ کبھی ہم جاتے کسی جگہ، کوئی اسپیچ کر رہا ہوتا ہے، سمجھے کوئی فرینچ میں کہہ رہا ہے یا کسی اور زبان میں کہہ رہا ہے، تو ان کے ساتھ ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں جو کہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ان کی بھی سنو، پھر ان کی بھی سنو، ان کی بھی سنو، ان کی بھی سنو۔ لیکن جب ہمیں زبان سمجھ آ رہی ہوتی ہے ڈائریکٹ، تو اس کا اثر دل پر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی بات یہاں پہ ہے، جب آپ کو عربی زبان سمجھ آنے لگے گی تو قرآن پاک کی تلاوت کا مزہ کچھ اور ہی آئے گا۔ تو گرامر کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں علم نافع حاصل ہو جس پر ہم عمل کر سکیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جب گرامر سیکھ لیں گے تو ہر لفظ کا ہم صحیح ترجمہ کر سکیں گے۔ ہمیں ترجمہ یاد نہیں کرنا پڑے گا، خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ جب ترجمہ ہمارا صحیح ہو جائے گا، ہماری تفسیر میں کوئی غلطی نہ ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی چلو۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، قرآن پاک میں ہے قتل داؤد جالوت۔ داؤد پہ پیش ہے دال پہ، اور جالوتا پہ زبر ہے۔ اگر میں روانگی میں غلطی میں قتل داؤد جالوت پڑھ لوں، یعنی زبر اور پیش کی جگہیں بدل دوں، تو میں نے فاعل اور مفعول کو بدل دیا، جس کی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ قرآن پاک میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، میں کچھ اور پڑھ رہی ہوں، تو یقیناً ہم اس طرح کی غلطیوں سے بچ جائیں گے، اور ہمیں خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہوتا جائے گا۔ یعنی ہم تفسیر میں کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ تفسیر میں غلطی نہیں ہوگی تو ہمارا فہم پختہ ہوگا۔ فہم پختہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں علم نافع حاصل ہوگا۔ جب علم آ جائے گا تو یقیناً علم نافع ہمارے عمل میں آہستہ آہستہ یقیناً تبدیلی لے ہی آئے گا۔ ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے علم نافع ثابت ہوں۔ اس کے لیے ہمیں علم کی مصنون دعائیں بھی دہراتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، ان کو یاد کریں۔ اگر ہمارا علم مسنون و مطلوب ہوگا تو یہ ہماری آخرت کی کامیابی کی کنجی ہوگی، اور ہماری اس دنیاوی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ آخری بات یہ کہوں گی میں آپ سے کہ آپ نے نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں نے نیت کی ہے، میری اس نیت میں آپ کا اذن شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو یقیناً ہمیں اس علم کے حاصل کرنے کی توفیق مل ہی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں۔ اب عربی گرامر پڑھنے کے مقصد ہمیشہ یہ دھیان میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ میرا مقصد
میرے علم نافع حاصل کر آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ عربی گرامر پڑھنے کا یہ مقصد ہر وقت ذہن میں رکھیں گی تو خود بخود اس مضمون سے پیار ہو جائے گا، خوب دل لگے گا اور یہ مضمون بے انتہا آسان محسوس ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ القمر کی آیت نمبر 22 میں، جو میں نے بالکل شروع میں پڑھی تھی۔ انشاءاللہ تو ہم اللہ نے چاہا تو میں آپ کو دوسری ریکارڈنگ بھیجوں گی جس میں کہ ہم اپنا پہلا سبق شروع کریں گے۔ امید ہے آپ کی میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو مجھے یا سائرہ کو اپنے میسج بھیجیے، اللہ نے چاہا تو ہم آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دیا کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔